نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل مسجدوں میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ بہت سے کرسی پر بیٹھنے والے لوگ کرسی پر بیٹھنے کے ضروری مسائل سے بھی واقف نہیں ہوتے، جن کی وجہ سے ان میں سے بہت سو کی نماز نہیں ہوتی۔ ان مسائل کو مختصر انداز میں عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مجبوری میں کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو کرسی وہ استعمال کرے جس میں انسان ٹیک نہ لگا سکے، جیسے کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ یہ کہ بہتر ہے کہ اسٹول کا استعمال ہو، کیونکہ وہ کرسی جس پہ انسان ٹیک لگا سکے اس کرسی میں بندگی جھلکتی نہیں ہے بلکہ شان جھلکتی ہے، مالکانہ انداز جھلکتا ہے، جبکہ نماز میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں پہ بندگی نظر آنی چاہیے، تواضع نظر آنی چاہیے، نہ کہ انسان ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ جائے۔ اب مسئلہ سن لیجئے، اب ان ضروری مسائل کو سن لیجئے۔ اب میں ضروری مسائل عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ سب سے پہلے بات، فرض نمازوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے۔ جب تک انسان مجبور نہ ہو، معذور نہ ہو، قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا فرض نمازوں کے اندر یہ فرض ہے۔ اگر کوئی شدید مجبوری کے بغیر، شدید تکلیف کے بغیر اگر کھڑے ہوئے بغیر نماز پڑھتا ہے، بیٹھ کر یا زمین پر یا کرسی پر، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جب شدید تکلیف ہو کہ انسان کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لیے بیٹھنے کی اجازت ہے، اور بیٹھنے کی اجازت بھی زمین پر ہے۔ اگر زمین پر بھی بیٹھنے میں تکلیف ہو تو پھر تیسرا آپشن ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ تکلیف کون سی ہے، وہ عذر کون سا ہے جب انسان زمین پر بیٹھ کر یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز اگر پڑھے تو وہ کھڑا نہ ہو سکے، یا اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے، یا تکلیف بڑھ جائے، شدید تکلیف ہو جائے، تو پھر قیام کرنا یعنی کھڑا ہونا اس پہ فرض نہیں رہتا۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے سہولت کے ساتھ تو زمین پر بیٹھے گا۔ اگر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں بھی ویسے ہی تکلیف ہے تو پھر اس کو کرسی کی اجازت اس کے بعد ملے گی تیسرے آپشن کے طور پہ۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک کھڑا ہونا ممکن ہو، مثلا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چند منٹ، تھوڑی دیر تو کھڑا ہو سکے، لیکن اس کے بعد پھر بیٹھنے کی مجبوری آ جائے، تو جتنی منٹ وہ کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر ہوگی، اتنی دیر ہی اس کو کھڑا رہنا فرض ہوگا۔ پھر جب نماز کے اندر ہی اس کو تکلیف ہونے لگے تو اس وقت نماز کے اندر ہی بیٹھ جائے گا۔ یہاں پر ایک اور بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو بیٹھ کے اگر نماز پڑھے تو رکوع و سجدہ کر سکے، سجدہ زمین پہ کر سکے، اور اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو پڑھ تو سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، لیکن رکوع و سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا۔ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن کھڑا ہو کر اگر نماز پڑھے گا تو زمین پہ سجدہ نہیں کر پائے گا، اور اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی سے کہا جائے گا کہ تم بیٹھ کے نماز پڑھو، کیونکہ سجدہ زیادہ ضروری ہے۔ کھڑا ہونے کی صورت میں سجدہ چھوٹ رہا ہے زمین پر، اور بیٹھنے کی صورت میں زمین پہ سجدہ کر پا رہا ہے، تو اس کو کہا جائے گا آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے، زمین پہ سجدہ کیجیے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھے اور زمین پہ سجدہ کرنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ وہ اب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ تھرڈ آپشن ہے کرسی پر بیٹھنا۔ اور ایک آخری صورت یہ بیان کرنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، نہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صورت میں، نہ زمین میں بیٹھنے کی صورت میں، لیکن وہ کھڑا تو ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ کھڑا ہو یا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے دونوں باتیں جائز ہیں۔ جب زمین پہ سجدہ ہی نہیں کرنا ہے، اشارے سے سجدہ کرنا ہے، تو وہ نماز کھڑے ہو کر بھی شروع کر سکتا ہے اور نماز بیٹھ کر بھی شروع کر سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کو اشارہ ہی کرنا ہے سجدے کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر پائے گا تو پھر وہ قیام نہ کرے، کھڑا نہ ہو، پھر وہ کرسی پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان مسائل کو بغور سنیں گے، 2 یا 3 بار سننے کے بعد یہ مسئلے ذہن میں بیٹھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔